الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھا شکر ہے جس نے اپنی یاد کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کا پر نور چہرہ پاک، آپ کا وجود اقدس، آپ کا حسن لازوال، الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے آپ جانتے ہیں کہ میں صرف اصلاحی موضوعات پر ہی گفتگو کرتے ہیں۔ ہم پچھلا جمعہ بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کا جمعہ بھی اسی موضوع پر بات کریں گے، اس لیے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں ان تمام الایمانی بہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا جو حسن پاک ہے، اعتقادا انہ لم یجتمع فی بدن آدمی من المحاسن الظاہرہ، انسان کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک وہ کائنات کے ہر حسین سے بڑھ کر اپنے نبی کو حسین نہ مانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو ہے اب جتنے کائنات میں حسین و جمیل ہیں سارے اپنی جگہ ہیں، لیکن ایمان کب کامل ہوتا ہے کہ جب ہم یہ یقین رکھیں اعتقادا انہ لم یجتمع فی بدن آدمی من الاحسان من المحاسن الظاہریت، جب ہم یہ یقین اور عقیدہ رکھیں کہ ہمارے نبی جیسا حسین کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر ایمان کامل ہوتا ہے انشاءاللہ۔ ایمان کب کامل ہوتا ہے کہ جب امتی اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ تمام آدمی جو ہے انسان
اولاد آدم، ان کے بدن میں، ان کی صورت میں جتنی خوبیاں ہیں ان سب سے بڑھ کر میرے نبی کے محاسن زیادہ ہیں، پھر بندہ کامل ایمان ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے عرض کیا کہ میں الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی اصلاحی موضوع پر ہی گفتگو کی جائے۔ بچپن سے لے کے 12 سال سے الحمدللہ میں نے تقریر شروع کی، جب میں 12 سال کا تھا تو تقریریں بڑی ہو گئیں، لیکن میری کوشش اب یہ ہے بقیہ عمر جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی امت کو، غلاموں کو، دیوانوں کو نبی علیہ السلام کا راستہ اور اصلاح کا پیغام دیا۔ لیکن یہ 2 جمعے میں نے حسن مصطفیٰ پر بھی اس لیے گفتگو کی ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک اپنے آقا کو سب سے حسین نہ مانا۔ تو جو ہے ایک صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ تو نے قریب رہ کے آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے، بتاؤ تو صحیح نبی علیہ السلام دکھنے میں کیسے ہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ دیکھنے والے کو سرکار علیہ السلام کی صورت پاک کیسی لگتی ہے؟ آپ نے، وہ صحابی فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی چیز سرکار سے حسین نہیں دیکھی۔ یہ جامع ترمذی کے اندر ہے حدیث، فرمایا میں نے سرکار علیہ السلام سے ما رأیت شیئا، یہ نہیں فرمایا کہ ما رأیت انسانا، کہ میں نے سرکار جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ میں نے سرکار جیسا انسانوں میں کوئی انسان حسین نہیں دیکھا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے فرشتوں میں کوئی موجود ہو۔ صحابی نے تو انسانوں کی بات کی ہے، آپ نے انسان کا لفظ نہیں فرمایا، ما رأیت شیئا احسنا، فرمایا جو بھی چیز کوئی موجود ہے اس کے حسن سے زیادہ میں نے سرکار کا حسن دیکھا۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ کائنات کا سارا حسن، زمین حسین ہے لیکن اس کا حسن کسی کی طفیل ہے، آسمان بھی حسین ہے لیکن آسمان کا حسن بھی کسی کے تصدق سے ہے، پھول حسین ہیں لیکن گلوں کا حسن بھی کسی کی طفیل سے ہے، کلیاں بھی حسین ہیں لیکن کلیوں کا حسن بھی کسی کی طفیل سے ہے، چاند کی بڑی بات کی جاتی ہے جہاں حسن کے تذکرے ہوتے ہیں، چاند بھی حسین ہے لیکن کسی کی طفیل سے ہے، ستاروں کا بھی بڑا چرچا ہوتا ہے، ستارے بھی حسین ہیں لیکن کسی کی طفیل سے ہیں، سورج کا بڑا چرچا ہوتا ہے، سورج منور روشن ہے، حسین ہے لیکن سورج کا حسن بھی کسی کی طفیل سے ہے، کس کی ذات کی طفیل سے ہے کہ جس کو انسان دیکھے تو سلام عقیدت پیش کرے، رحمان دیکھے تو سلام محبت پیش کرے۔ ہاں، اس کو رب فرمائے لولا کلمہ خلقت الدنیا، حبیب اگر آپ کا پیکرے لازوال بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا کو خلق نہ کرتا، دنیا کو خلق نہ کرتا۔ اب دیکھیے دنیا کا یہ قاعدہ ہے، اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، کوئی چیز کسی کی اگر محبوب بن جائے
تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر دیکھنے والا اس کو میری نظر سے دیکھے. بولو تو صحیح یار اللہ کی. ایسا بات صحیح نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے والا میری نگاہ سے دیکھے. دیکھا جی آپ شمع کو روشن کریں پروانے آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بولیے. اپنی جان بھی دے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جان کہتے ہیں جی سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن کوئی پروانے کو بھی یہ سبق پڑھائے. جہاں شمع روشن ہوتی ہے آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ جل جاتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، لیکن یہ امر فیصلہ کر جاتے ہیں کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں. کون؟ پروانے. یہ میں مثالیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آگے میں نے بڑی بات کہنی ہے قرآن کی. اسی طرح چکور ہے نا، چکور دیکھا آپ نے؟ چکور جب 14ویں کی رات آتی ہے، جب چاند اپنے جوبن پہ آتا ہے نا، چکور بہت شور کرتا ہے، چیخ چیخ کے، چلا چلا کے، پھڑ پھڑا کر وہ سب کو بتاتا ہے کہ آؤ دیکھو میرا چاند کتنا حسین ہے، آؤ دیکھو میرا چاند. ساری رات چکور سوتا نہیں ہے، آرام نہیں کرتا جب 14ویں کی رات ہوتی ہے. 14ویں کے چاند کو دیکھ کر چکور شور کرتا ہے، نغمے الاپ رہا ہوتا ہے کہ کاش سونے والے اٹھ کے میری نگاہ سے میرے محبوب کو دیکھے. بلبل ہے تیسری مثال. بلبل چمن میں دیکھے، گرمی ہو سردی ہو، پھول کھل جائیں، پھول کھلے ہوں، مہک پھیلی ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، بلبل آ کے کبھی اس کو چومے گا پھول کو، پھر چکر لگائے گا، اڑ کے کبھی اس ٹہنی پہ، پھر گلاب کو آ کے بوسہ دے گا، پھر ادھر چلا جائے گا، کیونکہ اس کو اس سے محبت ہے. بلبل کی نظر میں گلاب سے ہنسی کوئی نہیں ہے، چکور کی نظر میں چاند سے ہنسی کوئی نہیں ہے. اور اب دیکھیے کہ چکور کی کوشش ہے کہ 14ویں کے چاند کو لوگ کاش میری نظر سے دیکھیں. چاند میری نگاہوں میں بستا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب میری آنکھوں میں بستا ہے. بلبل چہک چہک کر نغمے الاپ کر بتاتا ہے سارے چمن والوں کو کہ یہ گلاب ہے، یہ میرے من کا آفتاب ہے، یہ دیکھو یہ ہماری آنکھوں میں بستا ہے. شمع جلتی ہے، پروانہ جل کے بتاتا ہے کہ شمع ہماری محبوب ہے، یہ ہماری آنکھوں میں بستی ہے. آؤ قرآن پڑھو، سب نے اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں میں بسایا ہے. اللہ فرماتا ہے سونیا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. فرمایا سونیا صبر کر اپنے رب کے حکم سے، اس لیے کہ تو ہماری نگاہوں میں بستا ہے. سبحان اللہ. لاؤ قرآن فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. سونیا آپ اپنے رب کی نگاہوں میں ہیں. سبحان اللہ. جو جس کا محبوب ہے وہ اس کی نگاہوں میں سجا ہے. بے شک سجا. یہ کائنات کے والی رب کے محبوب ہیں. رب قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. سونیا تو اکیلا نہیں ہے، تو ہماری نگاہوں میں بستا ہے. تو مکہ میں رہے تو پھر بھی ہماری نگاہوں میں ہے، تو بدر میں جائے پھر بھی ہماری نگاہوں میں ہے. سونیا تو مدینے میں رہے تو پھر بھی ہماری نگاہوں میں ہے، تو سدرا پہ آئے تو پھر بھی ہماری نگاہوں میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو ہے یعنی یہ ہے صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
رب تعالیٰ نے آفاق کو آسمان سے سجایا ہے. بے شک. سوچو کہ جب ہم اوپر دیکھتے ہیں یہ آسمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ہمیں سنبھالے ہوئے ہے, یہ زمین مرنے کے بعد بھی ہمیں سنبھالتی ہے. بے شک. سوچو کہ یہ نہ ہوتا فرش زمین تو کیا ہوتا. کیا ہوتا. اللہ نے آفاق کو آسمان سے سجایا ہے. آسمان کو پھر اکیلا نہیں رہنے دیا, زمین کو پہاڑوں سے سجایا ہے, آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے, ستاروں کو پھر روشنی سے سجایا ہے, روشنی کو پھر چمک سے سجایا ہے, چمک کو پھر کرنوں سے سجایا ہے, کرنوں کو پھر سفیدی سے سجایا ہے, سفیدی کو پھر کشش سے سجایا ہے, کشش کو حسن صورت سے سجایا ہے, حسن صورت کو پھر حسن سیرت سے سجایا ہے, حسن سیرت کو پھر حسن عمل سے سجایا ہے, حسن عمل کو پھر حسن اخلاق سے سجایا ہے, حسن اخلاق کو پھر حسن ایمان سے سجایا ہے, اور حسن ایمان کو پھر حسن اعمال سے سجایا ہے, حسن اعمال کو پھر قرآن سے سجایا ہے, اور سارے قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. سارے قرآن کو صاحب قرآن سے سجایا ہے. بے شک. پڑھ کے دیکھ لیں, کبھی حبیب کے دنیا میں آنے کی بات ہے, بے شک. کبھی سوئے لامکاں جانے کی بات ہے, تو بولو تو صحیح ہے. حبیب جہاد میں ہیں تو کبھی جہاد کی بات ہے, حضور گھر میں ہیں تو کبھی گھر کی بات ہے, حضور مسجد میں ہیں تو کبھی نماز کی بات ہے, حضور تلاوت فرمائیں تو محبوب کی تلاوت کے آغاز کی بات ہے, محبوب صحابہ میں ہیں تو قرآن میں صحابہ کی بات ہے, آقا بدر میں آئیں تو قرآن بدر کی باتیں کرے, آقا احد میں آئیں تو قرآن احد کی باتیں کرے, حبیب فرش زمین پہ رہے قرآن فرش زمین کی باتیں کرے, حبیب عرش بری پہ جائیں قرآن عرش بری کی باتیں کرے. سبحان اللہ. یہ نظام ہے میرے مالک کا, اور اس نظام قدرت کا سب سے حسین شاہکار سید الابرار آقا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب دیکھیے, میں نے کہا کہ دوسرے جمعے سے ہم حسن مصطفیٰ پر گفتگو کر رہے ہیں. کسی کو دل میں اتارنے کے لیے, کسی کو دل میں اتر بھی جاتا ہے بندہ کہ نہیں, دل میں بھی اتر جاتا ہے اور دل سے بھی, دل میں بھی اتر اور دل سے بھی. یہ کردار ہے, یہ کردار ہے کہ جو ہمیں کسی کے دل میں اتار بھی دیتا ہے, دل سے اتار بھی دیتا ہے. لفظ بدلو یعنی دل میں بسا بھی لیتا ہے اور دل سے نکال بھی دیتا ہے. کون؟ کردار. اگر کردار مصطفی ہوگا تو ہمیں دل میں بسا لے گا. بولیے تو صحیح. اگر کردار مصطفی ہوگا تو بندہ کسی کے دل میں بس جائے گا. اگر کردار ابو لہبی ہوگا تو پھر انسان دل سے اتر جائے گا. اب دیکھیے, حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی, سبحان اللہ, میرے آقا کے پیارے چچا جان, میرے آقا کے پیارے چچا جان. احد میں کیا ہوا؟ احد میں کیا ہوا؟ وحشی نے پکڑا ہے. بے شک. کیا کیا؟ ہندا کے حکم سے وحشی نے پکڑا ہے, شہید کیا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی, سینہ چاک کیا,
کیا شہید اعظم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کے سگے چچا بے شک سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا نکال کے ہندا کو دیا، دیا ہندا نے دانتوں سے چبایا اوئے امیر حمزہ کا کلیجہ، چبا کے پھینک دیا۔ میرے آقا تشریف لائے، کیا کیا ہے؟ اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو چنا ہے۔ چنا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے سرکار کو اس دن روتے دیکھا ہے، بے شک اپنے چچا کے ٹکڑوں کو اکٹھا کی اکٹھا کیا، ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے گٹھری میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑوں کو۔ ابھی خبر مشہور ہوئی ہے مدینہ میں کہ ام رسول حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا۔ کر دیا کسی کی زبان سے نکلا تھا کہ امیر حمزہ کو قتل کر دیا ہے، امیر حمزہ معاذ اللہ مر گئے۔ نہیں ایک بندے کی زبان سے نکلا کہ امیر حمزہ کو قتل کر دیا گیا ہے، امیر حمزہ مر گئے۔ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا ہے کہ جا کے بتاؤ یہ مرنے مرانے کی باتیں نہ کریں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو ہماری راہ میں مر جاتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں ہیں، وہ قتل ہو کے بھی زندہ ہیں۔ تو نے امیر حمزہ کو خنجر تلوار اور بچھی بالا لگتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے امیر حمزہ کا کلیجہ چرتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے ہندا کو کلیجہ چبا کے زمین پہ تھوکتے ہوئے پھینکتے ہوئے دیکھا ہے، تو نے کلیجہ چرتا ہوا دیکھا ہے، تو نے ان ٹکڑوں کو جوڑتا ہوا رب کو نہیں دیکھا۔ فرمایا توڑنے والے سے جوڑنے والا بولو سینا قوی ہے۔ اب دیکھیے ادھر ٹکڑے پڑے ہیں، سارے انسان کہہ رہے ہیں کہ امیر حمزہ قتل ہو گئے، دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امیر حمزہ کو مار دیا، قتل کر دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ کس نے مارا ہے؟ امیر حمزہ تو زندہ ہے وہ یار قرآن کہہ رہا بے ہے، شک بے شک کفار کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ام رسول کو مار دیا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ تو زندہ ہے، بولیے یار، زندہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ ہے۔ ادھر ابو جہل پھر رہا ہے مکے کی گلیوں میں اکڑ اکڑ کے، 6.5 فٹ کا قد ہے، ہاں لیکن مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے تو رب قرآن میں فرماتا ہے سونیاں یہ زندہ نہیں یہ مردہ ہے۔ زندہ لاش ہے، دونوں کا آپ نے موازنہ کرنا ہے۔ امیر حمزہ کے ٹکڑے پڑے ہیں احد میں، لیکن رب فرماتا ہے یہ مردہ نہیں زندہ ہے، ادھر وہ زندہ پھر رہا ہے ابو جہل، رب فرماتا ہے یہ زندہ نہیں، یہ مردہ ہے۔ یعنی ابو جہل کو میرے نبی کی نفرت اور بغض نے مردہ کر زندہ رہ کر بھی جینے نہیں دیا، اور میرے نبی کی وفا نے امیر حمزہ کو کٹ کر کے بھی مرنے نہیں دیا، بے شک۔ اب دیکھیے کہ کسی کو دل میں بسانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ کسی وقت کسی اپنے کو کہہ دیتا ہے تم میں اتنی اچھائیاں ہیں صرف یہ برائی تم میں نہ ہو، کہہ دیتا ہے کہ بولیے ذرا تم سونا ہو، تم ہیرا ہو، یعنی کوئی ایسی بات اپنے قریبی دوستوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی گھر والیوں میں بھی بعض اوقات ایسی ان کی عادت ہوتی ہے جو ہمیں کھٹکتی ہے کہ نہیں کھٹکتی؟ کھٹکتی ہے نا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم میں یہ عادت نہ ہو تو سونا ہے، تو تم سونا ہے، تو ہیرا ہے، اپنے بچوں کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں
یا تم میں اتنی اچھائیاں ہیں، ایک یہ برائی چھوڑ دو. یعنی کسی کو دل میں بسانے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے خوبصورتی، ایک ہے خوبصورتی. کسی بندے میں خوبصورتی ہوتی ہے لیکن خوبصورتی خوبصورتی مثلا ابو لہب ہے، بڑا حسین تھا، لالیاں اس کے چہرے پہ رہتی تھی. ابو لہب کیا ہے کہ بڑا عرب میں اس کو بڑا حسین و جمیل کہا جاتا تھا، سرخ رنگ والا، سرخ رنگ والا. لیکن قرآن نے اس کی مذمت کی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب. اللہ فرماتا ہے اس بدبخت کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. قرآن پڑھو، سورہ لہب کی پہلی آیت. یعنی خوبصورت تو تھا لیکن خوبصورتی بات نہیں تھی. خوبصورتی تو تھی لیکن سیرت نہیں تھی. اور ادھر حضرت بلال کو دیکھو، کوئی بظاہری سرخی پاؤڈر نہیں ہے چہرے پہ، بابا جی کوئی سفیدی نہیں ہے، نہیں کوئی سیب جیسا چمکدار رنگ بھی نہیں ہے بظاہر. لیکن کوئی تو بات ایسی ہے کبھی کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے. کوئی چیز تو ایسی ہے نا کبھی کعبے کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے دو چیزیں ضروری ہیں بندے کو دل میں بسانے کے لیے، ایک خوبصورتی اور ایک سیرت. بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس خوبصورتی تو ہوتی ہے سیرت نہیں. لیکن خوبصورتی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس خوبصورتی تو ہوتی ہے لیکن خوبصورتی نہیں ہوتی. لیکن ایک کلیہ یاد رکھیے، خوبصورتی کے بغیر کام چل جاتا ہے لیکن خوبصورتی کے بغیر کام نہیں چلتا. نہیں چلتا. جو ہے آپ کی خوبصورتی کے بغیر کام چل جاتا ہے لیکن خوبصورتی کے بغیر کام نہیں چلتا. کام نہیں چلتا. نہیں چلتا. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سبحان اللہ. وہ ایک دفعہ بازار میں کھڑے. کہاں کھڑے ہیں؟ بازار میں. سامنے ایک لوہار تھا، لوہے کا کام کرنے والا. وہ بڑا مشہور تھا، اس کے پیر کوئی دوسرے بزرگ تھے لیکن زمانہ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پیران پیر کا. انہوں نے پیران پیر کو آتے ہوئے دیکھا تو اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا. اللہ. یعنی وہ کسی اور پیر کا مرید تھا، چہرہ کدھر کر لیا؟ دیوار کی طرف. حضور غوث پاک نے 2-3 مرتبہ دیکھا کہ میرے کو دیکھتا ہے یا نہیں. اللہ. اس نے نہیں دیکھا. کدھر دیکھ رہا ہے؟ دیوار کی طرف. آپ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کیا تو ہمیں چیز دیکھنا نہیں چاہتا؟ اللہ اکبر. چہرہ ہمارا چہرہ اچھا نہیں لگا یا اپنا چہرہ چھپا رہا ہے؟ کہنے لگا حضور یہ بات نہیں ہے، آپ ہو خون رسول، سبحان آپ اللہ. ہو آل رسول، سبحان اللہ. آپ ہو علم میں یکتا، سبحان اللہ. آپ ہو عمل میں یکتا. سبحان اللہ. میرا جو پیر ہے نا وہ اتنا سونا نہیں ہے تو میں نے آپ کی طرف اس لیے نہیں دیکھا کہ کہیں شیطان کو غلط وسوسہ نہ ڈال دے. میرا پیر جو ہے وہی کمال ہے. آپ نے فرمایا تو کامل ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ نہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے راضی کر دے، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تیرا تقوی بتاتا ہے، تیرا اعتقاد بتاتا ہے، تیرے عزائم بتاتے ہیں کہ تیرا بڑا مقام ہوگا. یعنی دو چیزیں، ایک خوبصورتی، ایک لاؤ کائنات کے فلاسفر اکٹھے کرو سارے، ان سے پوچھو بتاؤ بھی خوبصورتی کس کی کمال ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہے گا جو آمینہ کا لال ہے وہی کمال ہے. وہ تو ہے خوبصورتی ان کو. ہاں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. سبحان اللہ. یہ نہیں مسلم ہو،
غیر مسلم رائٹر بھی ہو گر ہو اس کو کہو کہ تم حقیقت بیان کر دو. تو نے جو اسلام کو پڑھا ہے اس کے مطابق بتاؤ کہ سب سے حسین کون ہے. وہ کہتا ہے کہ جو محبوب رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، صادق الامین ہے، وہی سب سے حسین ہے. سبحان اللہ. بے شک. اور اگر سرکار کی خوبصورتی پوچھنی ہے، سبحان اللہ. خوبصورتی پوچھنی ہے، اگر زمانے میں کہیں ابو جہل بھی مل جائے اس سے پوچھ لینا کہ بتاؤ ہمارے آقا کی سیرت کیسی ہے. وہ کہتے ہیں تو ہم کافر لیکن صادق الامین وہی ہے. بے شک. بے شک. سمجھ آئی آپ کو؟ بے شک. یعنی میرے آقا صورت میں بھی کمال ہے، سیرت میں بھی کمال. کمال ہے. بے شک. صورت کو دیکھو پھر بھی قرآن پڑھنا پڑتا ہے، سیرت کی بات ہو پھر بھی قرآن پڑھنا پڑتا. قرآن پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. بے شک. یعنی میرے نبی کی صورت کا ذکر کرو پھر بھی پاک ہونا ضروری ہے، سیرت کا ذکر کرو پھر بھی پاک ہونا ضروری ہے. اب دیکھیے صحیح بخاری شریف، مسلمانوں کی قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب کا نام ہے صحیح البخاری، میرے آقا کی احادیث کی کتاب. اس میں ایک حدیث ہے، یہی حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. قرآن کے بعد بخاری، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم، تیسری کتاب مسلمانوں کی. اس میں حدیث موجود ہے کیا کہ سرکار علیہ السلام نے جب اپنے وصال سے کچھ دن پہلے مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ترک فرما دیا تھا. بے شک. بخار کی شدت تھی، سرکار نے مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں فرمائی. صحیح بخاری کا کتاب المغازی پڑھ کے دیکھ لیں، 17 حدیث ہیں اس موضوع پر کہ سرکار کچھ دن مسجد میں نماز پڑھانے نہیں آئی. کس کو حکم دیا نماز پڑھانے کا؟ حضرت ابوبکر صدیق. غالب وہ تو حضرت نہیں آیا، حضرت حضرت ابوبکر صدیق. اب دیکھیں سرکار نماز پڑھانے نہیں آئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی وہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، ہم پیچھے پڑھ رہے تھے. حجرہ پاک ہے اس طرح، سبحان اللہ. حجرہ پاک ہے اس طرح. صحابہ فرماتے ہیں کاشف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستر الحجرات. سبحان اللہ. سرکار نے ہماری نماز کے دوران ہی حجرے کا پردہ ہٹا دیا. بڑے دن ہو گئے تھے سرکار کو دیکھے ہوئے، اللہ اکبر. تو اچانک کیا کیا سرکار نے پردہ ہٹا دیا. سچی صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں. صحابی فرماتے ہیں فنظر الینا وهو قائم، ہم نے دیکھا سرکار کھڑے ہیں، کأن وجهه ورقۃ مصحف، سرکار کا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے قرآن کھلا ہوا. سبحان اللہ. یہ آج کی بات نہیں کر رہا، سرکار کے زمانے میں صحابہ نے تصدیق کی ہے کہ سرکار کا چہرہ ایسے تھا کہ جیسے قرآن کھلا، جیسے قرآن کھلا ہے. میرے آقا کے چہرہ پاک کو دیکھو تو قرآن یاد آ جاتا ہے، جب قرآن کو کھولو تو میرے آقا کا چہرہ نظر آتا ہے. سرکار کے بچپن پاک کے اندر سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی نے لکھا ہے. توجہ کرنا، آخری بات، امام برہان الدین حلبی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بچپن پاک کی عمر پاک ہے. سبحان اللہ. آپ کے دادا کا وصال ہوا جب 8 سال کی عمر پاک میں، پھر آپ کو لے لیا ہے آپ کے چچا کس نے؟ ابو طالب.
آپ اپنے چچا ابو طالب کے ہاں ہیں تو مکہ پاک میں قحط آیا 2 سال. بے شک کتنے سال؟ 2 سال. ان کے بت جو ہیں وہ بارش برسانے میں فیل ہو گئے. بے شک لات بھی فیل، فیلو منات بھی فیل، عزا بھی فیل، سب فیل. بدھ بھی فیل. اور سارے جتنے ان کے خبیث بدھ تھے سارے فیل. ایک دن عرب کا ایک بزرگ بابا کہنے لگا اگر بارش نہیں ہو رہی 2 سال گزر گئے قحط سے مر رہے ہو ابو طالب کے دروازے پہ جاؤ اس کا جو بھتیجا ہے سنا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو ابر رحمت برستا کہنے لگا صحیح بخاری سے پڑھ رہا کہنے لگا وقت ضائع مت کرو چلو ابو طالب کے دروازے. تمام کفار مکہ اکٹھے ہو کے کہاں آتے ہیں؟ ابو طالب. ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا باہر آئے. کہا وہ اپنے بھتیجے کو محمد بن فضل اللہ کو بھی لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو طالب کو کیا کہا کس کو لے آئے؟ اپنے بھتیجے کو. امام برہان الدین حربی سیرت حربیہ کی جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ سرکار کو لا کے بچپن پاک کی عمر میں کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا. بے شک کیا. ہاں کہتے ہیں سرکار کو ادھر کھڑا کیا ہے. آقا علیہ السلام کے ہاتھ پاک اٹھے ہیں تو کیا ہوا ہے؟ بارش برسنا شروع ہوئی ہے. ابو طالب نے اس وقت کہا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ اے چٹے چہرے والیا تیرے چہرے کے تصدق میں دنیا کو سیراب کیا جاتا ہے. بے شک. وَمَا عَلَيْهَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.